بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بچپن ہی سے اللہ کے گھر کو دیکھنے کا زیارت کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنے ابا سے بھی کئی بار کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ ابا بولے، بیٹی میرے پاس تو اتنی استطاعت نہیں، تم اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حج اور عمرے پر جانے کے بعد میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ میری شادی ہوئی، میں نے اپنے شوہر سے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے یاد ہے میری اس خواہش اور تمنا کا سن کر میرا شوہر بہت خوش ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے کر عمرے پر نہیں بلکہ حج پر جاؤں گا۔ میری شادی رمضان سے پہلے ہوئی تھی۔ چھوٹی عید کے بعد ہم حج کی تیاریاں کرنے لگے تھے، کیونکہ میرے شوہر نے بہت پہلے ہی اس درخواست کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھنے جا رہی تھی۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ بڑی عید سے کچھ دن پہلے میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ہمیں حج کے لیے کچھ ہی دن میں روانہ ہوگا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن رات کو جب میں کمرے میں آئی تو میرے شوہر کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے مجھ سے ایک سوال کرنے لگے، تکمین مجھ سے وعدہ کرو، وہاں جا کر تم مجھ سے بے وفائی تو نہیں کرو گی؟ شوہر کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ عالم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی تکمین کبھی آپ سے بے وفائی کرے گی؟ ایسا سوچے گا بھی مت۔ میاں بیوی میں ہزار جھگڑے اور اختلافات آ جائیں، لیکن وہ آخر میں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو ایسا خیال آئے تو آپ میری آنکھوں میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا بس اب زیادہ فلمی باتیں نہ کرو۔ میرے شوہر کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں حج پر جانے سے پہلے انہیں ایسا خیال بھی آیا۔ حالانکہ لوگ حج پر جانے سے پہلے اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو یاد نہیں کرتے، اور میں نے یہی سنا ہے کہ حج اور عمرے پر جانے سے انسان کے دل میں موجود سبھی خدشے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان پہلے کی طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حج پر جانے سے پہلے میرے شوہر کی پھپھو نے ہم سے کہا کہ تم لوگ میرے گھر دعوت پر آ جاؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں پھپھو یہ بات مجھ سے ایسے کر رہی تھی جیسے کہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، لیکن کچھ بتانا بھی چاہتی ہو۔ جب میں پھپھو کے گھر گئی، کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی اوپر چھت پر آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں پھپھو کے پیچھے پیچھے چھت پر گئی تو کہنے لگی، بیٹی زندگی میں بڑی مصیبت اور آفت آ جاتی ہیں، لیکن تم حج پر جا رہی ہو، تم اپنے شوہر کے لیے دعا کرنا، اور ہاں اپنے شوہر کو چھوڑنے کا سوچنا بھی مت، کچھ بھی ہو جائے۔ اور میں پھپھو کی بات سن کر بہت زیادہ شک میں پڑ گئی تھی کہ آخر انہوں نے ایسی بات کیوں کہی۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو میرا شوہر اور میری پھپھو ایک ہی بات کیوں کرتے؟ میرے دل میں ہزاروں اندیشے تھے اور خوف الگ تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں جا کر یہ ساری باتیں اپنے ابو کو بتا دوں، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کہا، جو اتنے پاک گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں تو وہاں میرے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے؟ زندگی آگے بڑھتی رہی۔ ایک ہفتے کے اندر ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہاں جا کر میں حج کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوچ آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ایک بار تو مجھے ایسا خواب بھی آیا تھا کہ جیسے میں خانہ کعبہ تک جاتے جاتے کھینچ لی جاتی ہوں اور حج مکمل نہیں ہو پاتا۔ میں اللہ سے لاکھ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ایسا موقع نہ آئے کہ میری مراد پوری ہوئے بغیر مجھے وہاں سے واپس آنا پڑے۔ پر کس نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ ہم دونوں رات گئے تک عبادت کیا کریں گے، اس لیے مکہ سے قریب قریب ہوٹل لیجیے گا جہاں سے خانہ کعبہ پاس ہو اور ہمیں وہاں ٹھہرنے میں کوئی وقت نہ ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا ہوٹل حرم سے صرف 500 میٹر کی دوری پر ہے اور ہم وہاں پر عبادت کرتے رہیں، ہماری عبادت میں کوئی خلل نہیں ہوگا، تم کسی چیز کی فکر نہ کرنا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی تو میرا دل بہت زور زور سے دھڑکتا۔ ایک عجیب سا اندیشہ تھا جو میرے ذہن پر سوار تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حج سے 2 دن پہلے کی بات ہے، جب میں عبادت کرنے کی خاطر نفل پڑھنے رات کو اپنے کمرے سے نکلی۔ میرے پاس اپنا بیگ بھی تھا جس میں میں نے پاسپورٹ، پانی کی بوتل اور چھوٹی موٹی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں اپنا پاسپورٹ والا بیگ لے کر باہر آ گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادھر جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا، میں نے ایک عورت کو پایا جو دیدے پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عورت کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹی۔ میں نے اسے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ اس کی شکل و صورت اچھی بلی دکھ رہی تھی، لیکن یاد نہیں آتا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا۔ خیر میں اسے باتوں میں مصروف ہو گئی۔
میں نے کہا کہ میں عبادت کرنے جا رہی ہوں۔ کہنے لگی ابھی تو حرم میں صفائی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہے، کیا تمہارے ہوٹل میں کھانا پینے کا بندوبست ہے؟ میں نے کہا مجھے ابھی تک یاد نہیں، ہم نے جو بھی کھایا باہر سے کھایا۔ عورت نے کہا کہ تم مجھے اپنے پاسپورٹ دکھاؤ اور باقی کاغذات بھی مجھے پتہ چلے جائے کہ تمہاری ہوٹل میں کھانے پینے کی سہولت ہے یا نہیں۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن پھر وہ عورت اصرار کرنے لگی، بولی کہ مجھے تمہارا پاسپورٹ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ خیر میں نے اس عورت کو اپنا پاسپورٹ ہاتھ میں ہی دکھایا تو وہ ہنس کر بولی، ارے پاسپورٹ سے ہوٹل کا تھوڑی نہ پتہ چلتا ہے، میرا مطلب تھا کہ تم مجھے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات دکھاؤ۔ میں اس عورت کی بات پر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پھر اس نے کہا اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو تم مت دکھاؤ۔ وہ پاسپورٹ کو دیکھ کر سخت حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میری شادی تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اس نے پہلی بار کسی شادی شدہ عورت سے بات کی ہو اور شادی کرنا کوئی جرم ہو۔ اچھا تمہیں بھوک لگی ہوگی، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتی ہوں۔ میرا شوہر یہاں پر بہت بڑا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ تم میرے گھر چلو گی تو تمہیں کسی محل جیسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ عورت کی باتوں سے مجھے اس پر بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے یہاں پر چوری چکاری اور جرائم کا تو اندیشہ ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پاک شہر ہے، یہاں پاک لوگ رہتے ہیں، اگر کوئی ناپاک آ بھی جائے تو پکڑا جاتا ہے۔ اس کی باتیں بہت سخت اور کڑوی تھی، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس ملک میں تو کسی برائی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، سو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے گھر جاؤ گی تو تمہیں دنیا کا ہوش نہیں رہے گا۔ اس کی زو مانی باتیں تھیں۔ پھر میں اس کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ ایک گاڑی تک پہنچی۔ لو میری گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی چلانے والا ایک بڑا سے آدمی تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ میں یہ دیکھ کر مزید حیران تھی کہ یہ عورت باقاعدہ گاڑی لے کر یہاں آئی تھی۔ کیا اس کا مقصد صرف مجھ سے بات چیت کرنا تھا؟ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر وہ عورت مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی تو وہ مجھے ہی ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئی تھی۔ میرا دل چاہ کہ بھی میں گاڑی کا دروازہ کھول کر یہاں سے واپس چلی جاؤں، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے یقین آ گیا وہ کسی طریقے سے بھی مجھے کوئی بری عورت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ گاڑی 20 منٹ چلنے کے بعد ایک جگہ پر رکی۔ باہر ایک بہت بڑا خوبصورت باغ تھا اور اس کے اندر ایک سفید رنگ کا گھر جو کہ کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا، اور گھر کا ڈیزائن واقعی میں مغلیہ دور کے کسی محل کی جیسا تھا۔ میں وہاں سے اتری۔ وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آئی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی ہی کرختگی چھا گئی۔ اب تم یہاں آئی ہو تو میری مرضی سے ہی جاؤ گی۔ اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ ظاہر ہے مہمان تو میزبان کی مرضی سے ہی جاتا ہے۔ یہ کہتا ہوا ایک اور آدمی اس کے گھر سے باہر نکلا۔ اس آدمی کا قد بہت لمبا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ ظالم انسان لگ رہا تھا، لیکن اس کا قد جھکا ہوا تھا، وہ عاجز معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی، کہا کہ بیٹی جاؤ، جا کر کمرے میں بیٹھو، آرام کرو۔ اب تم اس گھر میں آ گئی ہو تو اسے اپنا ہی سمجھو۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ مجھے برسوں سے ہی جانتے ہوں۔ پھر وہ عورت، مجھے معلوم ہے تمہیں پیاس لگی ہوگی، چلو فی الحال اپنے بیگ سے پانی نکال کر پی لو، تب تک میں تمہارے لیے شربت بناتی ہوں۔ شربت کا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں اپنا بیگ ڈھونڈنے لگی، لیکن یہ کیا، میرا بیگ تو کہیں پر تھا ہی نہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیگ میرا واحد اثاثہ تھا، کیونکہ اس کے اندر میرا پاسپورٹ، میرے کاغذات اور شوہر سے رابطے کے دیگر ذرائع تھے۔ میں اپنے موبائل فون کے بارے میں ہمیشہ بہت زیادہ محتاط رہتی تھی، لیکن اس وقت میرا موبائل فون میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میں دوبارہ اپنے بیگ کو ڈھونڈنے لگی، پھر میرا بیگ کہیں ہوتا تو مجھے ملتا۔ میں نے بہت کوشش کی، بالآخر میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہ عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بیگ نہیں مل رہا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر اس نے کسی قسم کا تاثرات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ میرا بیگ، میرا پاسپورٹ، سب کچھ گم ہو گیا ہے۔ ارے بیٹا پہلے یہ شربت تو پی لو، اپنی سانسیں بحال کر لو، ورنہ تم پریشانی میں سب کچھ بھول جاؤ گی۔ رہی بات تمہارے پاسپورٹ کی، تمہارا بیگ گاڑی میں پڑا ہوگا، میں تھوڑی دیر بعد جا کر دیکھتی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے سکون محسوس ہوا۔
मेरे दिल को करार आया कि चलो मेरा पासपोर्ट तो वापस मिल जाएगा। मैं खुद को कोस रही थी कि मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ, आखिर मेरे यहाँ आने का मकसद क्या था। सिर्फ इसलिए कि इस औरत ने मुझसे चिकनी चपड़ी बातें की और मैं उसकी बातों में आ गई। या अल्लाह, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। मैं ख्वामखा इस औरत के साथ चली आई। कम से कम मुझे ये तो देखना चाहिए था कि इस वक्त मेरा शौहर नहीं जागा तो मैं इसकी गैर मौजूदगी में घर से बाहर क्यों जा रही हूँ। मैं ये बातें सोच ही रही थी कि इस औरत ने मुझे दोबारा वो शरबत पीने का कहा। मैं तो शरबत पी कर सो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ज़हन तारीखों में डूब रहा है। मेरी आंखों में आलूदगी छा रही थी और दिल में अजीब अजीब से वसवसे। फिर करते करते मेरी आंखें बंद हो गई। मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। न जाने कितनी ही देर मैं इसी नींद की हालत में रही। जब मेरी आंख खुली तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरी जब सामने नजर पड़ी तो घड़ी पर वक्त देखकर मैं परेशान हो गई। सुबह के 10 बज रहे थे और आसपास से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। ये देखकर मुझे हैरत के अलावा परेशानी भी हुई थी कि मैं जिस घर में मौजूद थी यहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई भी मेरे आसपास नहीं था। मैं परेशान होने लगी कि ये औरत मुझे कहाँ लेकर आ गई और ये कि मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं जल्दी से उठी। उठकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। परेशानी से दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो औरत ऐसी तो नहीं लग रही थी कि मुझे कमरे के अंदर ही बंद कर दे। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। तकरीबन 5 मिनट दरवाज़ा पीटने के बाद मैंने चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया। तब भी दरवाजे को आकर किसी ने जोर से खोला। मैंने देखा सामने वो औरत थी। औरत ने आकर मुझे सहारा देने के बजाय बहुत जोर से डांटा और कहने लगी, लड़की तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों पागलों की तरह दरवाज़ा बजाए जा रही हो? अगर मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद किया है तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। आपने मुझे कैद कर रखा है, मगर वो क्यों? मैं फिर से रोने लगी थी। ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाक शहर है, यहाँ जराइम नहीं होते। मैंने तुम्हें किसी मकसद से यहाँ बंद करके रखा है। मैं तुम्हारे शौहर से हिसाब कर लूँगी। फिलहाल तुम अंदर कमरे के अंदर बैठी रहो। वो औरत मुझे हदायत देकर चली गई। मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से धड़क भी रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने शौहर को याद करने लगी। मेरा पासपोर्ट और बैग भी गुम हो गया था। जाहिर है लगता है कि इसी औरत ने कहीं से उठा लिया होगा। फिर थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने उस औरत से कहा कि वो मेरे होटल तक छोड़ आए। कहने लगी कि बीबी अगर तुम बाहर निकलोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। वो औरत ये कहते हुए बहुत शफाक लग रही थी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। मुझे ये बात करके उसने जैसे नढाल कर दिया था। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं बाहर जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई थी कि मुझे कैद कर सकें? खुदा का खौफ करें, आप में जरा भी शर्म नहीं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम्हारा पासपोर्ट और बैग वगैरह गुम हो गया है। मुझे इस बात की परेशानी है। रहा सवाल तुम्हें यहाँ बंद करने का, तो मैंने इसलिए बंद किया है कि अगर तुम बगैर पासपोर्ट के यहाँ से निकली तो तुम्हें यहाँ की पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। तुम्हें तो पता है ना यहाँ की पुलिस कितनी सख्त है। इस औरत की बात सुनकर मैं वक्ती तौर पर तो चुप हो गई। फिर मुझे शरबत का ख्याल आया। मैंने झट से उससे पूछा, अगर आप मुझे यहाँ इसलिए लाई थी तो फिर आपने मुझे शरबत क्यों पिलाया? आप अच्छी तरह जानती है कि इस शरबत में कोई नशा आवर दवा मिली हुई थी, मैं जिसे पीती ही सो गई थी। जरूर इसमें आपका कोई ना कोई साजिश है। बेटा खुदा का खौफ करो, अपने कानों को हाथ लगाओ और उस रब से माफी मांगो। तुम इसके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इतना तो सोचो बेटी कि मैं तुम्हें यहाँ नेकी के घर से लेकर आई थी। अब तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें शरबत में नशा आवर दवा मिलाकर पिला दी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? बेटी मुझे ऐसा करके मिलेगा क्या? तुम खुद सोचो ना। मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हो। फिर ऐसा करके मुझे कौन सी नस्लों का सवाब मिलेगा या कानून का खजाना हाथ आ जाएगा? ये बात तो मैंने नोट ही नहीं की थी कि वो औरत रवानी से उर्दू बोल रही थी। मैं उसे देखकर मजीद हैरान थी। आपको उर्दू आती है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो सोच रही थी कि आप एक अरबी खातून है, पर ये भूल गई कहाँ आप तो उर्दू बोल रही है। आप यकीनन मेरे ही मुल्क की होंगी। अगर आप मेरे मुल्क की हैं तो फिर मुझे जानती भी होंगी। मेरी बात सुनकर वो औरत गुस्से से उठकर खड़ी हुई।
तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आता? डायन, तू भी अपनी माँ जैसी निकली। आपको मेरी माँ का पता है? मैंने उसे मासूमाना अंदाज में पूछा तो वो बोली, नहीं, मुझे तेरी माँ के बारे में कुछ इल्म नहीं, लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तू उसे तंग करती होगी। अरे मैंने तुझे यहाँ पर पनाह दी और तू मुझे ही बातें सुना रही है। अब चुप करके बैठ, वरना मैं तुझे इसी कमरे में बंद कर दूंगी और खाने को भी कुछ नहीं दूंगी। जब तक मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ तब तक तू यहाँ से नहीं हिलेगी। इस औरत की बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। सोचा नहीं था कि मुझे मेरे शोहर की वजह से इतनी ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वो मेरे शोहर आलम का भी नाम ले रही थी। खैर, मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने देखा दूसरी कमरे से भी बहस की आवाजें आ रही थी। वो औरत मेरे कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि उस बार उसने कमरे के दरवाजे को खोला छोड़ दिया। जिस कमरे से बहस और ऊंची आवाजें आ रही थी, मैं भी उसकी तरफ धीरे धीरे चलने लगी। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने देखा वहां मेरा शोहर खड़ा था, उस आदमी से ऊंची आवाज में बहस कर रहा था और साथ ही उस औरत के साथ भी बहस कर रहा था और साथ ही उस औरत को भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी बात सही से समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। मैं पीछे पलटी तो एक नौजवान औरत थी जो कि कद में मुझसे काफी लंबी थी और वो मुझे आगे जाने से रोक रही थी। उसने मुझे ऐसा देखा जैसे मुझे खा जाएगी। उसे देखकर मैं सहम गई थी। कौन हो तुम? क्यों मुझे रोक रही हो? मैंने उससे पूछा तो बोली, मैं कौन हूँ ये तो तुम्हारे शौहर को पता है, लेकिन तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम किसी बात को नहीं जानती। तुम तो बस झूठ में जिंदगी गुजार रही हो। अभी जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम अपना सर नोच लोगी, लेकिन इस आदमी के साथ दोबारा नहीं रहोगी जिसे तुम अपना शौहर कहती हो। बकवास बंद करो, मेरे शौहर के बारे में ऐसा लफ्ज भी मत बोलना। तुम्हारा शौहर तो सिर्फ तुम्हारा ही शौहर नहीं, किसी और का भी शौहर है। उस लड़की की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। किसी और का शौहर? तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी शादी कुछ महीने पहले ही हुई है। ऐसा बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। मेरा शौहर दूसरी शादी करे और मुझे पता भी ना हो। दूसरी शादी उसने नहीं की, वो तो तुमने की है उससे। उसकी पहली बीवी कोई और है तो ख्वाबों में होगी। मैंने तो आज तक अपने शौहर की दूसरी शादी का नाम नहीं सुना। अरे तुम क्यों सुनोगी? तुम इसकी बीवी हो, वो तुम्हें ऐसी बात हरगिज नहीं बताएगा। इसलिए अपने जहन पर फालतू का जोर मत डालो। मैंने जो तुम्हें कहा वही करो, वरना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि पासपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ की पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले। फिर तुम क्या करोगी? हम खुद जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाएंगे। सो चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। मैंने इस औरत की बात सुनी तो मेरा दिल थर थर कांपने लगा। अगर मैं यहाँ की जेल में चली गई तो 30 साल तक बाहर नहीं आ पाऊंगी। मेरे जहन में डरोने डरोने ख्यालात आने लगे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर को ऐसे जाने नहीं दूंगी। यकीनन वो यहाँ इन लोगों के साथ बहस इसीलिए कर रहा होगा क्योंकि उनके दरमियान कोई बातचीत चल रही है और वो बातचीत यकीनन मेरे बारे में है। मैंने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला और ज़ोर से चिल्लाकर अपने शौहर को पुकारा। मेरे शौहर ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे देखकर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। तकमीन, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरे बताए बगैर होटल से बाहर ना निकलना। ये औरत तुम्हें ढूंढती ढूंढती वहां आ गई। उसने तो हमारे ही खानदान में ही अपने मुखबर रखे हुए थे। उसे सब पता था कि हम लोग किस जगह पर ठहरे हुए हैं और हम यहाँ कैसे रहेंगे। ये तुम्हें फंसा कर यहाँ ले भी आई और तुम इसके साथ चली आई। आप मुझे यहाँ पहले ये बताएं कि ये दूसरी बीवी वाला चक्कर क्या है? खुदा के लिए तकमीन, यहाँ पर ये बात मत छेड़ो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हम लड़ना शुरू हो जाएं। मैं तुम्हें घर चलकर सब कुछ बता दूंगा। अगर तुमने यहाँ लड़ाई की इसका कोई फायदा नहीं होगा, अलबत्ता हमारी जिंदगी में और ज्यादा जहर घोल दिया जाएगा। तुम्हारा पासपोर्ट भी इसी ने छुपाया है ताकि तुम दोबारा जा ना सको और तुम्हें यहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर ले। लेकिन मैं इतना भी बच्चा नहीं। मैंने पाकिस्तानी एम्बेसी से तुम्हारे पासपोर्ट की कॉपी मंगवा ली है और वो रास्ते में ही है। तुम पुलिस से मत डरो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा।
اور ہاں نائکا، میں کسی صورت بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ طلاق لے کر تم مجھ سے وہ سارے پیسے بھی لے لو گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو تمہیں حق مہر کی صورت میں ملنے تھے وہ تمہیں ساری زندگی نہیں ملیں گی۔ تم یہیں پر رہو، جیو مرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ دوبارہ ایسی اونچی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بیوی بہت معصوم ہے، اسے تم جیسی چال باز عورتوں کی چالوں کا نہیں پتا، لیکن اب اسے ساری حقیقت بتا دوں گا کہ کیسے تم نے اپنے جال میں پھنسا کر پھر مجھ سے حق مہر کے طور پر بھاری رقم لکھوا کر تم یہاں آ گئی۔ تم نے مجھ سے طلاق بھی اسی لیے مانگی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور پھر تمہیں حق مہر کی ساری رقم مل جائے۔ یہی سب کچھ کر کر کے تم نے یہ سارا گھر بنایا ہے، اور اب تم نے اپنی ماں کو بھی میرے پیچھے لگا دیا۔ تم میرے لائق نہیں ہوتی، یقیناً تمہارے باپ کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر لی اور تم جیسی عورت کو بیوی بنانے کی غلطی کی، اور اب میں ساری زندگی تمہاری طرف دیکھ کر تھوکوں گا بھی نہیں۔ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے کھڑے کھڑے ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، لیکن اب غصہ مجھے اپنے شوہر پر ہے جس نے مجھے اس حقیقت سے بے خبر رکھا اور طلاق دینے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لی۔ میرے ابا کو یہی کہا کہ میں کنوارا ہوں، میری پہلی کبھی شادی نہیں ہوئی۔ ہم نے حج تو کر لیا پر میرے دل میں ایک روگ رہ گیا۔ آپ کے خیال میں کیا غلطی میری ہے یا میرے شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا میں اپنے شوہر کو معاف کر دوں یا یہ بات اپنے اماں ابا کو بتا دوں؟ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔